جس کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا تذکرہ اور وہ درود نہ. درود ایک عظیم عمل ہے. قرآن مقدس میں اس کا حکم دیا گیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر تذکرے کے ساتھ ہر مرتبہ نام لینے کے ساتھ درود پڑھنا واجب ہے. اور یہی عشق کا تقاضا ہے کہ محبوب کا نام لیا جائے اور اس پر درود نہ پڑھا جائے. محبوب کا نام لیا جائے اس پر درود نہ پڑھا جائے. ہمیں تو اپنے رسول سے بہت زیادہ محبت ہے اور محبت صرف دعوے والے نہیں، عملی ثبوت کے ساتھ عملی اقدام کے ساتھ محبت ہو. جب اللہ کے رسول کا نام ہو، نام لیا جائے تو آپ اس پر درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ محبت کرنے والے تو صرف دعوے نہیں کرتے، وہ عملی اقدام کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا مشہور شاعر بھی ہے، مجنون سے مشہور ہے، قیس نام تھا. وہ اپنے لیلا سے محبت کرتے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار جدار لیلا وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا پاگل پن ہے کہ آپ در و دیوار کو چوم رہے ہیں، یہ کیا بات ہے، آپ پاگل ہو گئے؟ اس نے کہا میں پاگل نہیں ہوا ہوں، وجہ کچھ اور ہے. مجھے اپنے لیلا سے اس قدر عشق اور محبت ہے. وہ دعوے نہیں کر رہا تھا، وہ عملی اقدام کر رہا تھا، وہ عملی جامے کے ساتھ اس کو پیش کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا مجھے اس قدر عشق اور محبت ہے کہ جب میں لیلا کے در و دیوار سے گزرتا ہوں تو میں اس در و دیوار کو بھی چوم لیتا ہوں. کسی نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ اور اس نے کہا کہ جو اس در و دیوار کے اندر ہے مجھے اس سے محبت ہے. ہمیں تو تمام محبت کرنے والوں سے زیادہ محبت اپنے رسول سے ہے کہ نہیں ہے؟ رسول سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ سب کی محبت ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہو، تذکرہ ہو، تو درود پڑھنا یہ محبت کی کیا ہے، علامت ہے. ایک مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا تو واجب ہے اور ہر مرتبہ کہنا کیا ہے، مستحب ہے. کسی مجلس میں تذکرہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ کس پر درود پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیں درود صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال یہ ہے کہ کون سا درود شریف پڑھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بہت بڑے فضائل اور برکات ہیں. حدیث میں آتا ہے من صلی علیہ مرتن واحدہ صلی اللہ علیہ 10 مرات، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ کون سا درود پڑھے، کیسے پڑھے؟ تو سب سے افضل درود شریف وہ درود ابراہیمی ہے. سب سے افضل درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ سب سے افضل درود ہے. ہم اس کا ورد کریں اور یہ پڑھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں تو سب سے مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. پوری درود ابراہیمی پڑھے تو یہ افضل ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری ہو وہاں پر بھی درود پڑھے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعته، جو میرے قبر کے پاس درود پڑھتا ہے میں اس کو خود سن لیتا ہوں. کیونکہ نبی کو حیات برزخی قبر میں
حاصل ہے. اور جو دور سے پڑھے وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا بُلِّغْتُهُ، جو دور سے پڑھتا ہے مجھے پہنچایا جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہے. جو دور سے پڑھے فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ درود پڑھنا جائز ہے، تو آپ پڑھتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ لیکن ہم دور سے نہیں پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں اور اس بیماری کی وجہ سے دوسروں کو بیماری لگ سکتی ہے. اس کی وجہ سے ہم اس سے بچتے ہیں. اس نے کہا سمجھا نہیں. میں نے کہا آپ یوں سمجھے کہ ایک مریض ہے شوگر کا، ایک مریض کیا ہے؟ شوگر کا مریض ہے. اس کے لیے چینی کھانا ٹھیک نہیں ہے. چینی کھانا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اگر کھائے گا تو کیا ہوگا؟ نقصان ہو جائے گا. اس کو کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا. تو شوگر کا مریض چینی حلال ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، شوگر کا مریض نہیں کر سکتا. اس کے لیے سبب نقصان اور خسران اور تاوان ہے. اسی طرح دور سے یہ درود شریف پڑھنا، بعض لوگوں کی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے. یہ عقیدہ باطل ہے. جب یہ عقیدہ باطل ہے اور اکثر لوگ جو پڑھتے ہیں وہ اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں اور ہم بھی پڑھیں تو لوگوں کو غلط اشتباہ ہوگا. اس پڑھنے سے ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ اس غلط عقیدے کی بنیاد پر یہ پڑھتا ہے، تو اس ایک غلط عقیدے کی طرف اشارہ ہوگا، ایک غلط عقیدے کی طرف ایحاء ہوگا. تو اس لیے ہم اس سے بچتے ہیں. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، دیکھیں کالا کپڑا ہے، کالا عمامہ ہے، یہ بالکل جائز ہے پہننا. بالکل پہننے کیا ہے؟ جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. کالا عمامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بخاری میں روایت موجود ہے. فتح مکہ کے موقع پر جب آ رہے تھے تو کالا عمامہ. لیکن جائز ہے، سب کچھ ہے. محرم کے دنوں میں ہم کہتے ہیں کہ کالا کپڑا نہ پہنے. کیوں نہ پہنے؟ کیوں نہ پہنے؟ اس لیے کہ اس میں غیروں کے ساتھ مشابہت ہے. کیونکہ غیروں نے اس کالے کپڑے کو اپنا شعار بنایا ہے. اس لیے ہم اپنے سنیوں کو کہتے ہیں مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ کالے کپڑے سے محرم میں بچے. استعمال کرنا اگرچہ جائز ہے، محرم میں استعمال کرنے سے اس لیے بچنا ہے کیونکہ غیروں کا شعار ہے. یہاں پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا جائز ہے، لیکن دور سے پڑھنے سے اجتناب کیا جائے کیونکہ مریض بھی موجود ہے. کیونکہ کون موجود ہے؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ مریض بھی موجود ہے. جب پڑھنے والا پڑھے گا وہ یہ سمجھے گا ہو سکتا ہے یہ وہ مریض ہے، یہ وہ باطل عقیدہ رکھنے والا ہے، یہ نبی کو حاضر ناظر ماننے والا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات بدلتی، دیوبندیوں کے عقائد کا پتہ ہی نہیں چلتا. میں نے کہا دیوبندیوں کا عقائد سورج کی طرح واضح ہے، اس پر دلائل واضح ہیں. ہم مسئلہ واضح بیان کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں پڑھنا جائز تو ہے، لیکن یہاں پر پڑھنا ایک وجہ سے جائز نہیں ہے اور وہ یہ بیماری ہے، وہ یہ باطل عقیدہ ہے. اس باطل عقیدے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں دور سے یہ درود نہ پڑھا جائے، اس سے بچا جائے، کیونکہ سامنے والا سمجھ سکتا ہے کہ یہ وہ باطل عقیدہ رکھنے والا ہے. جس طرح کے محرم کے دنوں میں کالا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، اسی طرح دور سے الصلاۃ والسلام علیکہ پڑھنا جو ہے ٹھیک نہیں ہے. اس سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے کہ وہاں پر بھی غلط عقیدہ اور باطل عقیدہ موجود ہے، اور غلط عقیدہ اور باطل عقیدے لوگ موجود ہیں جو اس غلط عقیدے اور باطل عقیدے کی وجہ سے یہ پڑھتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. اور سب سے افضل درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی. درود ابراہیمی ہے. تو پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جائے تو کیا پڑھیں گے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں گے. عقیدہ واضح ہے، مسئلہ واضح ہے. یہ پوری تفصیل اور مثالوں سے مسئلہ سمجھایا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ